روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی، اور یسوع حکمت، قد و قامت میں اور خدا اور انسان میں مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ آمین۔ اے باپ مجھے سننے والے کان عطا فرما، مجھے قبول کرنے والا دل عطا فرما، فرما کہ تیرا بیٹا تیری بیٹی سنتے ہیں، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ اے باپ میں کیا اور میری حقیقت کیا؟ خداوند یہ سچائی ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اب سچا دل دے، سچے ہوں گے، میں سچائی کی باتیں سچائی سے بیان کروں۔ مالک میں کچھ نہیں، میری حقیقت کچھ نہیں، بے شک تو بھلا ہے، تو بڑھے، میں کہوں تیرا نام چلا پائی، مسیح کے نام آمین۔ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ ہم ضرور روحانی باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ علمی باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں جنرل نالج کی، اپنی روحانی ترقی کے ساتھ شخصی ترقی کے لیے دنیا میں آگے کیسے بڑھا جائے، کیسے اپنے حالات ٹھیک کیے جائیں، کیسے قد و قامت، حکمت اور مقبولیت میں ترقی کی جائے۔ اس سے پہلے کہ آج کے کلام کو شروع کروں، آپ کو سمجھ آ گئی جو ہم نے بائبل مقدس میں حوالہ پڑھا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جو لوگ لکھیں گے ان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی، بڑا چینج آئے گا، غور کریں گے، دل میں ٹھہرائیں گے، کیونکہ اس طرح کے میسج کبھی کبھار آتے ہیں۔ کلام تو سارا ہی بامقصد ہے، لیکن یہ ایک بوجھ ہوتا ہے جب آپ کی نظر آس پاس اپنے بہن بھائیوں پر پڑتی ہے تو چرچز پر موسٹلی ایک ایلیگیشن، الزام لگایا جاتا ہے کہ چرچ ہمارے لیے کیا کرتا ہے، اور یہ تقریباً گھر گھر کی کہانی ہوتی ہے، اور جو موسٹ سیٹل لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی میں اپنے گھر میں سیٹ ہوتے ہیں، سورس آف انکم ٹھیک ہوتا ہے، تو جب ان کے بچے یا بیوی یا ان میں سے ایک شوہر بھی ریگولر چرچ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کے گھر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تینوں چرچ کی دیتا ہے، اور غریبوں کے گھر سے تو ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو آج ہم انہی ساری باتوں میں سے ان گلے شکووں کو دور کریں گے، ان غلط فہمیوں کو دور کریں گے، اور چرچ جو ہمیں دے سکتا ہے آج اس پلپٹ سے ہمیں دے گا، اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ ایک بات غور سے سنیں، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج نہ صرف نوجوانوں کی بلکہ جو ہمارے بزرگ ہیں اور کام کرتے ہیں، ورکنگ میں ہیں، ان کی غلط پالیسیاں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری میں کیے گئے فیصلے، آج ان پر غور کریں گے، ہم بڑی ساری زندگیاں بدلیں گی۔ ایک سوال ہے، بائبل مقدس پرانے عہد نامے سے لے کے نئے عہد نامے تک، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک، آپ کا کوئی بائبل مقدس میں سے کوئی ایک ہیرو ہوگا، آپ کا آئیڈیل، کوئی ایک جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، جسے آپ کیا کہتے ہیں کہ پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے پلوس کا ہیرو میں آپ کو بتاتا ہوں، یسوع مسیح تھا، کہ وہ کہتا ہے کہ میری مانند بنو، میں کدھر کو بننا جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب کہ اس کا جو آئیڈیل تھا، اس کی آئیڈیل پرسنالٹی یسوع مسیح تھا۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی بھی کوئی ہوگی بائبل مقدس میں سے؟ اگر میں پوچھوں تو کوئی ہاتھ کھڑا کر کے یا مل کے مجھے بتائے گا کہ
ہماری آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے بائبل مقدس میں؟ جو اس سب کی آواز آئی ہلکی سی، یسوع مسیح. میں بھی کہتا ہوں میری بھی یسوع مسیح ہے. آپ میں سے یسوع مسیح، یسوع مسیح، کیونکہ اس سے کوئی بڑا ہے نہیں تو ہم کس کا نام لیں؟ جب ساری بائبل کی بات آئے گی تو پھر یسوع مسیح، جب توریت کی بات آئے گی تو پھر موسیٰ، جب زبور کی بات آئے گی تو پھر داؤد، جب صحیفہ انبیاء کی بات آئے گی تو پھر اپنی مرضی سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ سو یسوع مسیح. آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کی فیورٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، جو آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے، آپ اسے کاپی کرتے ہیں. آپ اس کی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، آپ اس کی طرح کا بننے کی کوشش کرتے ہیں، بالوں کا سٹائل رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو میرا یہ سوال ہے کہ آج کتنے جو یسوع مسیح کو اپنے دل میں آئیڈیل مانتے ہیں، جنہوں نے زبانی کلامی کہہ دیا، کتنے یسوع کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے یسوع کی طرح دعا کرنے یا یسوع کی طرح تابعداری کرنے یا یسوع کی طرح باپ کی مانتے ہیں؟ کل رات میں یہاں نوجوانوں سے بیٹھا بات کر رہا تھا کہ یار حیران کن گل ہے. داؤد سے بات کر رہا تھا، میں کہ داؤد سارے کاپی تاقو خان نو کر دینے تے کہندے نے مسا جڑا نا او جناب علی ارنس مالور کا میں سامنے کرنا ہے. جیل چ کی رکھ کے جان دیا تاقو خان تے مسا کے کیڑا چاہیے روح دا. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. آپ جب روح کی ہدایت سے روح القدس کو اپنی زندگی میں رکھ کے بجائیں گے، گائیں گے، تو پھر مسا ایسا آئے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، دل میں کچھ اور اور لبوں پہ کچھ اور. ایسے کبھی ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. خدا دل کے گھرتے خیال ہر ایک چیز ہے، کیونکہ وہ اس باڈی کو بنانے والا ہے. ایک ایک باڈی کا پارٹ اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے. اس لیے جو جس کی مانند آپ بننا چاہتے ہیں ویسا ہی رویہ رکھیں. بائبل کہتی ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا ہے. آمین. سو یسوع مسیح ناصری کا یہ جو واقعہ ہم نے پڑھا، اگر اس چیپٹر کو ہم شروع سے پڑھیں یا ہم اس کو 41ویں آیت سے پڑھیں تو یہ وہ واقعہ ہے جب یسوع مسیح اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیکل میں گئے تھے. 12 سال عمر ہو چکی ہے یسوع مسیح کی. اور سن لے ماں باپ، میں چھوٹے چھوٹے میسیجز دیتا جاؤں گا لیکن اینڈ میں اس کا وہی کروں گا جو میں نے کہا تھا کہ یہ نوجوانوں کے لیے کلام ہے. یہ جو لوگ غلط فہمی میں اپنے معاشی حالات خراب کر بیٹھے ہیں، میں اس کو وہی لے کے جاؤں گا. ماں باپ، پہلی بات آپ یہ سن لیں کہ یسوع 12 سال کے ہیں. ان کو خدا کے گھر میں چرچ میں مریم اور یوسف لے کے گئے ہیں. مریم اور یوسف. اور چرچ میں لے جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ یسوع چرچ میں ہی رہ گئے. ان کو بے شک یہ الہی قدرت تھی، بے شک یہ خدا کا پلان تھا، لیکن بحیثیت انسان وہ کامل خدا اور کامل انسان تھے. بحیثیت انسان ان کا جو رد عمل آیا چرچ جانے کا، سن لیں کہ وہ چرچ میں رہ گئے. آج ہمارے بچے چرچ سے کیوں نہ واقف ہیں؟ کیوں وہ چرچ آنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ ماں باپ انہیں بچپن سے چرچ لے کے نہیں جاتے. 12 سال کی عمر ہو گئی ہے، پیدا بھی وہ وہیں ہوئے، چاہے یہ خدا کی طرف سے تھا بیت لحم میں. اور آپ دیکھیے ذرا کہ آج تک 12 سال عمر ہو گئی ہے، ماں باپ دستور کے مطابق چرچ لے کے جا رہے ہیں. 40 دن کے ہوئے چرچ میں لے کے گئے. چرچ چرچ چرچ. اور یہ پہلا سٹیپ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کو چرچ لے کے جانا اور چرچ کے قانون اور قوانین سکھانا. دین سنڈے اسکول، پھر یوتھ، اور پھر آگے خدمت. آگے بڑھتے ہیں. اب چرچ میں لے گئے تو یسوع کو چرچ کا ماحول کہہ سکتے ہیں اچھا لگا. کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کے دل میں خدمت تھی، وہ روحانی تھے. ڈیفینیٹلی انہوں کا بیک گراؤنڈ جو ہے ایک بڑی زبردست سٹوری اور خدا کا ایک مشن ہے، تو یسوع وہیں رہ گئے. اب یہ بات ماں باپ کے لیے پریشان کن تھی.
ماں باپ پریشان ہوئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس گئے اور یسوع کو وہاں ڈھونڈا اور دیکھا کہ یسوع خادموں کے درمیان بیٹھے ہیں، بائبل کی گفتگو ہو رہی ہے، سوال و جواب ہو رہے ہیں، بلا بلا، اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق جو کچھ انہیں خدا کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ اب ماں باپ نے یسوع سے کہا بھئی تم نے یہ کیا کیا کہ تو کیوں، مطلب مقدسہ مریم کہتی ہے کہ بیٹا تم نے ایسا کیوں کرا، میں اور تیرا باپ تجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ اب یسوع نے ایک ہی جواب دیا کہ آپ کو نہیں پتا کہ مجھے میرے باپ کے ہاں ہونا بھی ضرور تھا، لیکن مریم کے بارے میں لکھا کیونکہ خدا کا فرشتہ اس سے ہم کلام ہو چکا تھا، مریم ان باتوں کو سمجھتی اور اپنے دل میں سوچتی، تو بھی لکھا ہے اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا۔ اور آگے یہ جو لفظ ہے موسٹ امپورٹنٹ آج کے میسج کا یہ لفظ ہوگا کہ وہ ان کے تابع رہا۔ یہ لکھ لیں، کامیابی کی سب سے پہلی نشانی، کامیابی کی سب سے پہلی نشانی نمبر 1 تابع داری۔ وداؤٹ تابع داری کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بھلے وہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہے، بڑا جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہے، پیسے والا کچھ بھی ہے، اگر اس کے دل میں تابع داری نہیں ہے۔ اگر ہم چرچ کی بات کریں، خدمت کی بات کریں تو خدا کی تابع داری اور خدا کے خادم کی تابع داری۔ اگر ہم شاگردیت کی جسمانیت میں جائیں کہ کوئی کام آپ سیکھ رہے ہیں تو اگر کیا نام ہے شجیل بھائی، اگر بھٹی آپ کا تابع دار نہیں ہے تو یہ کامیاب ہوگا؟ تابع داری، کسی کے تابع رہنا، کسی کے کہنے میں رہنا، کسی کی بات ماننا، اس کو کہتے ہیں تابع داری، جو آج بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ نہ ہمارے چرچ میں بڑوں میں اور نہ ہماری وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے نا نافرمانی کی اسپرٹ، تو نہ ہماری یوتھ میں۔ آگے سنڈے اسکول بھی ایسے ہی ہے، ٹیچر آئے پر سنڈے اسکول کے بعد جدھر دل کرے گا آئے گا، جدھر دل کرے گا نہیں آئے گا۔ ایسی کوائر ہے، جدھر دل کرے گا پریکٹس سے آواں گے، جدھر دل کرے گا نہیں۔ ایسے بجانے والے ہیں، دعا کے لیے کہا گیا آئے گا نہیں آئے گا۔ نافرمانی جو لوگ تابع داری نہیں کرتے، ان کی ناکامی کی پہلی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ یوتھ چرچ آپ لکھ لیں کہ نافرمانی ناکامی کی پہلی سیڑھی ہے۔ نافرمانی ناکامی کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو سوچ لو کتنے کتنے ڈنڈے چڑھ گئے یہاں سے، کہاں کہاں ہم پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کو کیسے پہچانتے تھے لوگ؟ بھائی جی آئیں گے آپ طرف بائبل لے کے، آپ بعد میں بے شک ان کو لکھ لیجئے، ذرا نکالیے یسوع مسیح کی، ذرا میں آپ کو پہچان بتاؤں۔ اب یہاں سے ہمارا میسج شروع ہو جائے گا۔ متی 13 باب اس کی 55 اور 56 آئے، دیکھیے گا ذرا۔ کلام خدا میں سے متی کے انجیل اس کا 13 باب اس کی 55 اور 56۔ یہ یسوع کی طرح پہچان سن لیں، جو شرماتے ہیں اپنی پہچانیں چھپاتے ہیں۔ اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا، وہ حیران ہو کر کہنے لگے اس میں یہ حکمت اور موت سے کہاں سے آئے؟ یہ کون ہے؟ جی پڑھیں پڑھیں پڑھیں۔ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم؟ اور یہ کس کا بیٹا؟ کس کا بیٹا؟ ایمانداری نے دسو پڑھائی کنوں کہندے نے؟ ترخان نو کنوں کہندے نے پڑھائی؟ ترخان لکڑی کا کام کرنا، لوہے کا کام کرنا، لوہار ہوتا ہے، لکڑی کا کام کرنے والا۔ یہ یسوع کی پہچان بتا رہے ہیں۔ کیا یہ پڑھائی کا بیٹا نہیں؟ تو پڑھائی کا بیٹا کون ہوا پھر؟ پڑھائی۔ اس میں یہ کہاں سے آیا؟ اور میں پھر آپ کو لے جاؤں واپس، یہ تابع داری سے آیا۔ یوحنا کی انجیل کا بغور مطالعہ کرے تو وہاں لکھا ہے کہ میرا باپ جو مجھ سے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ میرا باپ جو مجھ سے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، میں جو سنتا ہوں وہی کہتا ہوں۔ یہ تابع داری تھی اس کی، اپنے روحانی باپ اور اپنے جسمانی ماں باپ کے ساتھ تابع داری۔ آگے بڑھتے
یسوع کی جو پہچان تھی، بیٹھے جی میں بلانا ہوگا تو بلا دوں گا، یسوع کی جو پہچان تھی وہ ایک بڑائی سے تھی کہ یہ بڑائی کا بیٹا ہے، اس کے بھائی، اس کی ماں کا نام مریم، اس کے بھائی یہودا، یعقوب، یوسف، یہ سارے تو اس کے بھرا ہمارے پاس ہے، پھر یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ بڑائی ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ لوگ اس کام سے اس خاندان کو جانتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈاکومنٹری ہے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو یوٹیوب پہ، ایک امریکہ میں ایک چرچ ہے، اس کی سیڑھیاں بغیر ٹیک کے بنی ہوئی ہیں، وہ بڑی کم جگہ پہ سیڑھیاں چڑھی ہوئی ہیں، وہ دکھاتے بھی ہیں ویڈیو میں، اور وہ بڑی پرانی ہے، یہ اے آئی آنے سے پہلے کی وہ مطلب دکھا رہے ہیں ڈاکومنٹری۔ خدا کرے کہ اگر خدا نے مجھے موقع دیا کبھی یو ایس کا تو میں ضرور اس چرچ کو دیکھنا چاہوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے وہ سیڑھی چڑھتی نہیں تھی، تو وہاں کے جو پادری صاحب تھے، وہاں کی جو سسٹرز تھیں، انہوں نے دعا میں اس بات کو رکھ دیا اور دعا کرتے رہے، اور ایک دن اچانک سے ایک بوڑھا آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو ایک بڑھائی کی ضرورت ہے، تو ایک میں بڑھائی ہوں، میں یہ سیڑھی چڑھا سکتا ہوں۔ تو اس بندے نے وہ سیڑھی اتنی کہتے ہیں کہ عقل و فہم کے ساتھ چڑھائی کہ اس کی ٹیک بھی نہیں کہیں تھی، اور وہ سیڑھی آج تک مضبوط ہے اور ساری لکڑیوں کے ساتھ بنا کے وہ گیا، اور اس کے بعد وہ بندہ غائب ہو گیا۔ اور مفکرین عالم کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ یسوع کا جو جسمانی باپ تھا، یوسف تھا۔ وہ یوسف تھا کہ اپنی کاریگری کے نقش اس دنیا میں بھی چھوڑے ہیں انہوں نے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ خاندان لکڑی کا کام کرنے والا تھا، یعنی کہ یہ ایک کاروباری خاندان تھا، عام خاندان نہیں، یہ ایک کاروبار کرنے والا خاندان۔ میری بات غور سے سنیے، یسوع 12 سال تک تو یہ ذکر ملا، آگے 30 سال تک 18 سال کا عرصہ بائبل سائلنٹ ہے، کچھ نہیں بتاتی، لیکن تجربہ ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح اپنے ماں باپ کے ساتھ لکڑی کے کام میں مشغول رہے۔ منجیاں پیڑیاں ٹھوکیاں ہونگیاں انہاں بھی، کھواں دے ڈول جوڑے ہونگے انہاں بھی لکڑی نہ کیا کام یہ، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تابع دار بیٹے تھے۔ اور میں یہاں کو آپ کو بتاؤں کہ ساڑھے کسی منڈے میں کہوں نا ترخانہ دا کام سیکھ لو، تو اس میں شرف بھی میں ترخانہ میں ہوں پورا اپنے تے کو آواں، لیکن میرے ہاتھ تے میں کھو۔ ناکامی کی پہلی وجہ کہ اپنے باپ دادا کہ اگر کوئی کاروباری ہے تو اس کو اہمیت نہ دینا، پاہمیں لنڈے نہیں کام کیوں نہیں۔ ناکامی کی پہلی وجہ میں نے نافرمانی، اور ناکامی کی دوسری وجہ کہ اپنے آباء و جائیداد کے بزنس کو عزت اہمیت نہ دینا۔ وہ تو آڈا دے فلانا تیرا دادا یار منجیاں نہیں جو او مار کھپ گئے کہ اسی نہیں اور منجیاں ٹھوک دے، تسی کی کر دیو؟ اہی چاڑو پھیر دے ہیں۔ میں دسو کہ پڑھائی دا کام منجیاں ٹھوکنا کاروبار ایک عزت ہے جی پیچھے تواڈے لوگ پیچھے طاہر صاحب نوں کئی فون کردے ہوندے نے، اے پڑھائی دا کام جی اج کل دے دور دے وچ اجے ساڈے بھائی طاہر میرے جڑے بن وہی نے کردے نے، انہاں دے پیچھے کئی ٹرے پھردے نے کہ طاہر بھائی گل سن لو یار، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ میں انہیں کام سکھاں کی کرے، میں تے 33,500 دی جھاڑو والی نوکری کراں گا، وہ بھی نہیں ملتی ساڈے بھائیاں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یوسف چونکہ یہودا کے قبیلہ کا تھا، اس لیے یسوع کو بھی یہودی کہتے تھے، اور یوحنا 4 بار میں پڑھا لکھا ہے کہ نجات یہودیوں میں سے ہے، اور یسوع بھی یہودیوں میں سے آیا، یہودا کے قبیلہ میں سے آیا، اور اسے یہودا کا ببر اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور کاروبار میں برکت، اس کے حوالہ جات ہیں، آپ لکھ دیجئے، ان میں ان کا ذکر ملے گا۔ استثنا 28 باب 8ویں آیت کہ میں تیرے ہاتھ کے کام میں برکت دوں گا، یعنی اس کی تفسیر جب پڑھتے ہیں تو تیرے کاروبار میں برکت دوں گا۔ استثنا 30 باب 9ویں آیت کہ جب تو
دوسروں پر رحم کرے گا، اپنے نوکر پر، اپنی لونڈی پر، تو میں وہاں سرا یہ لکھا ہے کہ میں تیرے کاروبار کو برکت دوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کہیں نہیں لکھا میں تیری نوکری کو برکت دوں گا، میں تیری جاب کو برکت دوں گا۔ نو، I bless your business۔ اس سلسلہ 15واں باب 18ویں آیت، یہ سارے حوالہ جات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ خدا نے ہاتھ کے کام کو یعنی آپ کے بزنس کو برکت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب جب ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی پادری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک لائن لکھی ہے جو لکھتے ہیں، نوکری بے مقصد زندگی ہے، نوکری بے مقصد زندگی ہے، یہ صرف ٹائم پاس ہے نا دیکھتے ہو کہ ٹائم پاس صرف اتنا لکھنا ہے کہ نوکری ایک بے مقصد زندگی ہے۔ جدن چھوٹ گئی پہلا کی ہے، پہلا میں پیون سا کہ ہون کی ہے، ہون میرا فائدہ کا کام آ گیا، تے پیون دا کام جڑا چاہ بنا ہونا سیکھا جی وہ میں بھول گیا۔ بھئی فائدہ کی ہویا؟ نوکری بے مقصد زندگی ہے۔ نوجوانوں میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ آگے، کاروبار با مقصد زندگی ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ میں نے اس میں بڑھنا ہے، میں نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، میں نے اس کو اور دنیا کے انتہا تک، یورپ تک پھیلانا ہے، مڈل ایسٹ میں پھیلانا ہے، میں نے اس کو انٹرنیشنل بنانا ہے، میں نے امپورٹ سپورٹ اس سے شروع کرنی ہے، بلا بلا جتنی بھی اس کے ساتھ ٹرمز لگائیں گے وہ جھوٹی چلی جائیں گی، بھلے وہ مونگ پھلی بیچن دے کہ وہ بزنس نہیں ہے۔ پینٹ کا کاروبار میں چھوٹا کاروبار ہے؟ نو، ہم تو دیسی روٹی کھانے والے لوگ ہیں نا، آلوانہ، لیکن یورپ، افریقہ، مڈل ایسٹ میں پینٹ کا ایک آپ کی انفارمیشن ہے، یہ جو ہم بٹر لگاتے ہیں، پینٹ کا ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ جیم بھی ہے جو بریڈ پہ لگا کے کھایا جاتا ہے۔ سو یہ بہت بڑا بزنس ہے۔ ویسے میں نے کہہ دیا کہ مونگ پھلی ایک چھوٹا جا لفظ ہے نا، تو یہ بھی جب ہم بزنس کرتے ہیں تو یہ بھی اربوں میں جاتا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا افریقہ میں کرتے ہوئے کہ ایکڑوں کے ایکڑ مونگ پھلی بیجی ہوئی ہے، پھر پراپر اس کو مطلب کہ اس کی جو ہے چنائی ہوتی ہے، زمین کے نیچے ہوتی ہے، کھدائی سے اس کو نکالتے ہیں جس میں آلو پٹتے ہیں، پھر انہوں بھی پٹیا جاتا ہے، پھر انہی تھریشر لگتی ہے، انہوں چھڑیا جاتا ہے صاف ستھری، پھر اس کے دانے نکالے جاتے ہیں، پھر یہ وہ ساری عورتوں کو بزنس دیتے ہیں، نکال کے بند ہوتی ہے توڑے میں، بوریوں میں، پیکٹوں میں، پھر یہ مارکیٹوں میں بکنے چلی جاتی ہے۔ جیڑی پیرا تھا روڑ رہی ہے جو سج کے جاندی ہے تو پھر ایک ایک پیکٹ ہزاراں چ وک رہا ہوتا ہے۔ یہ بزنس ہے۔ یہودی، اب لکھ لیجئے، ہیڈنگ دیجئے جہاں پہ آپ نے یہ لکھا، نوکری بے مقصد زندگی، کاروبار با مقصد زندگی۔ کاروبار آپ کو پتہ ہونا چاہیے نوجوانوں، چرچ کہ 80% دنیا میں بزنس جو ہے وہ جوش کا ہے، یہودیوں کا ہے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں، تقریباً، اور ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں پروڈکٹ یونیلیور کی آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں چلتی ہے، جیسے کوک جیسی ہو گئی، نیکی ہو گئی، ہمارا یہ ڈالڈا، یہ ساری یہ جو ملک پیک دودھ، ان سے لے کے آپ کے اوریجنل پیمپر سے لے کے ایک دنیا کی بڑی سے بڑی پروڈکٹ، یہ ساری یہودیوں کی ہے۔ 80% بزنس، شاید اس سے بھی زیادہ، ایک مٹھی بھر قوم کر رہی ہے، چھوٹی سی قوم۔ کیوں؟ دنیا کی ٹاپ لیول کی یونیورسٹی، سائنس آف ٹیکنالوجی، امریکہ کو جو جدید اسلحہ دیا جاتا ہے، وہ تو کہتے ہیں امریکہ ان کو دیتا ہے، امریکہ نہیں دیتا، یہ دیتے ہیں، اسرائیلی دیتے ہیں، یہ ان کے پاس ہے۔ یہ اتنی دیر میٹر کی سنت ہی نہیں دیتے جتنی دیر ان کا اسٹوڈنٹ کچھ نہ کچھ ایجاد نہ کر کے ان کو دے، ان کو بنا کے نہ دے، اتنی دیر یہ اپنی شہریت نہیں دیتے جتنی دیر 2 سے 3 سال ان کی لڑکی یا لڑکا فوج میں نہ گزار دے۔ یہ کامیاب ترین لوگ، سنیے، 80% بزنس ان کا ہے۔ کیوں؟ وائی؟ یہ بڑی خاص باتیں اب جو میں کرنے لگا ہوں آپ سے۔
کیوں ان کا بزنس اتنا ہے؟ چکر کیا ہے؟ اب خالی ہم اوپر والی بلیسنگ پہ نہیں جائیں گے، بلیسنگ ساڑھے تے بھی ہے عظیم، ساڑھے واسطے بھی کیا ہے کہ تسی مقدس قوم شاہی کہنا دا، اور وکری گل ہے کہ اسی اپنے آپ کو اقلیت یا غلام کہنے ہیں۔ پرانے عہد نامے دے اسرائیلی ہو سن تے نویں دے تسی ہو۔ مقدس قوم یسوع مسیح آپ کے درمیان بھی آئے ہیں، نجات دہندہ، اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ سچائی سے واقف ہو جاؤ، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو سچائی کون ہے؟ اونچا اونچا، سچائی کون ہے؟ یسوع۔ تو کتنے واقف ہیں یسوع سے؟ ویکھو کہ سکھوا کہنے والا نہ کام کر دے اسی یسوع تے تو واقف ہوا، پلوس تو کون ہے؟ سو سنیے، یہودی ہر صبح جب اٹھتا ہے تو ایک دعا مانگتا ہے۔ اب آپ کہیں گے میں بھی مانگتا ہوں، مانگتے ہیں، لیکن اے لفظ کوئی نہیں کہتا جڑے انہوں نے پڑھ لگا۔ نمبر ایک وہ کہتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ میں غیر قوم میں پیدا نہیں ہوا۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ میں غیر قوم میں پیدا نہیں ہوا۔ نمبر دو وہ یہ بھی کہتے ہیں، کہنا معذرت، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا، تو نے مجھے عورت نہیں بنایا۔ اور نمبر تین، تیسری دعا کیا کرتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے غلام پیدا نہیں کیا۔ غلام۔ اب ہم تیسری اس کا جو نمبر ہے، تیسری ٹرم ہے، اس کو اٹھا لیں گے کہ غلام کیا ہوتا ہے۔ ان کی 80% بزنس کمیونٹی کی وجہ بتانے لگا ہوں آپ کو۔ غلام کی ہوتا ہے؟ غلام نوکر، غلام ہوتا ہے نوکر، نوکری کرنے والا۔ سویرے تو 8:30 ہونا ہے، اچھا صبح میں لیٹ ہونا ہے، تو کل 11 بجے آ جی۔ میں خلاف نہیں ہوں، ذریعہ معاش ہے ہمارا، آمدنی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن میں اپنے میسج کے مطابق جاؤں گا۔ کسی کی گریہ زاری نہیں میں کرنے لگا کہ میں ان کو اویئرنس دینے لگا ہوں، شاید کسی کی زندگی یا کسی کا خاندان اس سے ترقی کر جائے۔ کہ کل تو کتنے بجے ہونا ہے؟ 12 بجے ہونا ہے، تو کتنے بجے سے جاؤں گے؟ 12 بجے۔ کل تو 11 بجے۔ یہ نوکری کی حالت بتا رہا ہوں، غلامی۔ کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غلام نہیں پیدا کیا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نوکر نہیں ہیں، ہم نوکری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، ہم بزنس کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم نے ایک قوم کی، ایک قبیلے کی، پوری دنیا کی ہم نے لیڈری کرنی ہے۔ یہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی ہسٹری آپ کو ایک ہماری اینکر ہے فرا کے نام سے، وہ ایک بنی اسرائیل کی ہسٹری بتاتی ہے ہمیں، آپ کبھی سنیے گا کہ جب ایک یہودی عورت، اسرائیلی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے کتنے سارے وہ طریقہ کار بناتے ہیں کہ سگریٹ نہیں پینی، میوزک سننا ہے، میتھمیٹک کرنا ہے، بچے کو جو بنانا میاں بیوی وہی بیٹھ کے کرنا پڑیں گے۔ آپ نے میڈیکل میں لے جانا ہے تو وہ میڈیکل کی گفتگو کریں گے، آپ نے اس کو میوزیشین بنانا ہے، وہ اپنے پیٹ کے ساتھ دل جائے تو میوزک باندھ کے سنے گی۔ گھر میں کوئی اسموکنگ والا نہیں آنا چاہیے، کوئی جھوٹا نہیں آنا چاہیے، شاپنگ نہیں کرنی، آپ نے گھر میں کوئی اوٹ پلوٹ کام نہیں کرنا، اچھی ڈائٹ لینی ہے، اچھی ڈائٹ پرفیکٹ۔ اور چاہیے تو تنگ کار کر کو بی پی نہیں ہائی کر چھڑ دے تو بچے نارمل نہیں ہوتا۔ نو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم کو جنم دے رہے ہیں، ایک قوم کے لیڈر کو جنم دے رہے ہیں۔ وہ لیڈر پیدا کرتے ہیں، وہ غلام نہیں پیدا کرتے۔ اور دعا کرتے خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غلام پیدا نہیں کیا۔ آگے بڑھتے، ایک بڑی وجہ ان کی بزنس کی یہ بھی ہے۔ اور اگر ہم سیدھا سیدھا شاگردوں کی زندگی پر ذرا غور کر لیں، یسوع نے جتنے چنے خدمت سے پہلے، تو یسوع بھی اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں تھے، کشتیاں اور مچھلیاں پکڑنے والے بزنس میں، جالوں کی مرمت کرنے والے بزنس میں، مسئول کی چوکی پہ بیٹھنے والے بزنس میں، اور کئی جیسے بزنس میں، وہ جتنے اس کے ساتھ، ایون کے وہ برتمائی، اندھا فقیر، منگن والا، اور بھی بزنس میں، اور بھی جناب اپنا کپڑا اچھا کے مرضی نہ 11 بجے آ رہا ہے،
मीह पै रहा तो दिल करते घर ही लत रख के तो वेखी जा रहा मोबाइल अपना, दिल करे दिहाड़ी 50 की लग गई, दिल करे कोई दिल वाला मिल गया दिहाड़ी 50,000 की भी लग गई। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, कोई नौकरी वाला नहीं। आगे बढ़ते हैं। जिस काम को हम नौकरी कहते हैं, नौकरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नौकरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कुड़ियों पे सारियां गूंगियां ने, क्या कहते हैं? ये क्वायर वाली बोलेंगे गुलाबी दुपट्टे वाली। नौकरी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऊंचा बोलो। अब जॉब को जल्दी से JOB को उल्टा लिखे क्या बनेगा? छेती लाभ ले तुझे JOB, तो B और J की बनेगा। उन्हें को आप ही साहब फल के नौकरी किधर जाती है? बोझ खत्म हो जाए ते कर्जे का बोझ, रिटायर हो जाओ ते मसाइल का बोझ। इन्हू जिथों भी तुसा मुकाना है ना, ये बोझो बोझ ही। भावें घर का कोई सक्का मर गया ते नौकरी तो फोन आ गया ना, तरह तरह के महकमे होंगे ने, नहीं वो छड़ दे भाई जान, ते जे किले चाहे छुट्टी करनी तो अगले दिन बड़ियां सरांदे ने करियां। अगर कोई महकमा सकता तो घरों ही लैन आ जाते हैं। बोझ, जितने नौकरियां करते हैं वो टेंशन के बोझ के तले ही दबे हुए हैं। सो जो सवेरे 8 बजे जाना है, सो जो सवेरे 8 बजे जाना है, सो जो सवेरे 8 बजे जाना है। क्यों? ते कई खैर इतना आ जानी है। कईयां नु ऐसा लापरवाह कीता है, उन्हें जिंदगी च अपना सौ भार ही वधा लिया, एडे मोटियां मोटे हो जाते हैं। खैर कोई गल नहीं, तनख्वाह ही जानी महीने बाद। लेकिन बिजनेस में ये दोनों काम नहीं होते। ना तो आप बेचैनी की नींद सोते हैं और ना ही आप लत रख के जनाब ये कहते सौ जाओ। नो, ये आपको एक हैंडसम इंसान बना देता है बिजनेस। सोचने वाला, नई नई तरकीब निकालने वाला, आपको किसी भी महफिल का ये रूए रमा बनाता है, ये आपको आगे आगे लेके जाता है। कितनी तनख्वाह लगाएंगे इसमें? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अगर आपका बिजनेस ग्रोथ करता है तो यकीन माने ये एक दिन की इनकम। अगर आप अच्छा बिजनेस करते हैं तो ये एक दिन की इनकम है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं कि प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं। आप जो पढ़े लिखे हैं, बिजनेस की तरफ आओ। चाहे ऑनलाइन छोटे छोटे बिजनेस करो, चाहे ऑनलाइन छोटे छोटे बिजनेस करो। घर जेड़े पढ़े ने, मैट्रिक अबव मैट्रिक, घर पे आके अपने मोबाइल से कोई एक ऐप सीख के ते उन्हें चलाना शुरू कर दो। आपकी सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगी। पर क्यों? सानू ते किसी दे कंपनी च बह के लैपटॉप ते बह के चलाने का मजा आता है। आई जाने ना हिंग लगे ना फटकड़ी ना हो तो वो जाओ, टेंशन ते आप लैनी नहीं। नो, चाहे ऑनलाइन छोटे छोटे बिजनेस शुरू करें, आपके पास तरक्की के मौके आएगी। कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा जो आपको जमीन से उठा के आसमान पर ले जाएगा। कोई आपका एक झटका लग गया तो आप दुनिया आपको पकड़ेगी, आप उसे पकड़ाई नहीं देंगे। आप किसी भी बिजनेसमैन की कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन मैं उस तरफ लेके नहीं जाऊंगा। डैनियल टैट की आप कहानी पढ़ के देख लें। आप ये क्या कहते हैं जो फिलिप बल्ब ट्यूबलाइट है, इनकी कहानी पढ़ के, और ना के लिए जो आपने मलक रियाज नहीं पढ़ के देख लो, आपके लिए किसी मेरी हिस्ट्री का पता है ये कितों कितने गए। ये मैट्रिक पढ़े हुए लोग नहीं है, ये अंडर मैट्रिक वाले लोग, लेकिन इन्होंने बिजनेस में टाइम दिया। इनको रोज ये नहीं था कि एसी में, ये खाली प्लाट में भी सिर थले बाहर रख के भी सुते ने ना, ते सुते ने ठंड में, मच्छरों में। लेकिन हमारी ये सोच नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमने सोना अच्छी जगह पे, जिंदगी एक ही बार मिलनी है। नो, जब तक गेहूं का दाना
زمین میں دب کر مرتا نہیں ہے. یہ یسوع مسیح کی مثال ہے, میری نہیں ہے. گیہوں کے دانے کو بھی پھالدار ہونے کے لیے پیارے بچوں زمین میں گرنا پڑتا ہے, مرنا پڑتا ہے, بوجھ تلے آنا پڑتا ہے, اس کو بھی نا امیدی میں جانا پڑتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا. آگے بڑھتے ہیں. میں ذرا آپ کا ڈر بھی ایک نکالنا چاہتا ہوں, ٹائم میرا جلدی سے ختم ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ, وسیم صاحب, بہت سارے لوگ کاروبار کرنے سے ڈرتے ہیں. آج میں خوش ہوں, آپ زبردست بندے, شاباش. مبشر ندیم پال صاحب بھی زبردست ہے, یہ بھی گڈ ہے. انہوں نے بھی جناب اپنا چھڑ کے سارا کچھ کر لیا, سیدھا کام جو ہے کر سکتے ہیں. ویری گڈ, آئی لائک. جتنے بھی کاروبار کرنے والے ہیں, پاویں سبزی دی ریڑھی کر لانے والے کیوں نہیں نے, سبزی دی ریڑھی لانے والے تو یقین مانو آن لائن بزنس چل رہا ہے. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں پرسنلی, لیکن میں نام نہیں لوں گا. انہوں نے سبزی کے کام سے اپنی بلڈنگیں بنائی ہیں, بلڈنگیں جس کو ہم شرم کہتے ہیں. سانو نالے چ بڑھنا منظور ہے, لیکن جناب سانو ریڑھی لانی منظور نہیں ہے. ریاض گیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, باہر بیٹھے ہوں گے, فیملی بیٹھی ہوئی ہے. ایسے ہوتا ہے بزنس. بھائی رضوان آئی لو یو, میں نے دیکھا تھا آپ کو چرچ آتے ہوئے. بھائی سافٹ ویئر انجینئر تھے, لیکن بھائی نے بزنس شروع کر لیا. اب یہ 1 سے 2 شاپ بھی ہو سکتی ہیں, 2 سے 4 بھی ہو سکتی ہیں. بڑھانا ہے نا اپنا راج, آپ ہی بادشاہ. بھائی کو دیکھو کدھر گھر ہے, کتنے بجے جانا ہے, 10 بجے جانا ہے. کون ہے؟ ابو ہے. اب ابو کی باری نہیں, اب میری باری ہے. اب میری نہیں, ابو کی باری ہے. یہ ہے بزنس. 24 گھنٹے چلاؤ, بار بار چلا لو. تو نوکری تے ابو جا سکتا ہے کسی جگہ پہ؟ کبھی بھی نہیں. ابو کو پتا کمپیوٹر کی چلانا ہے, کتوں سیدھا ہونا ہے, کتوں پٹھا ہونا ہے. بزنس بوجھ نہیں. بزنس سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں کہ نہیں کار کے کی کریے, وہ پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا, کہ 2 دن انکم کٹ ہو گئی ہے یا ناکام ہو گیا, فیل ہو گیا. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں. یہ جو ناکامی میں ڈرے بیٹھے ہیں نا, میں ان کو ایک نا بائبل کے ذریعے ایک ٹپس دیتا ہوں. وائز 10واں باب, یہ سب کھڑے ہوئے ہیں. وائز 10 باب اس کی 10ویں آیت, ذرا غور سے سنیے گا. خدا کی کلام میں سے وائز 10واں باب اس کی 10ویں آیت. جی کیا لکھا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے, اگر کلہاڑا کند ہے اور آدمی دھار تیز نہ کرے تو بہت زور لگانا پڑتا ہے, پر حکمت ہدایت کے لیے مفید ہے. ہاللویا. اگر کلہاڑا کند ہے, کند کا مطلب سمجھتے ہیں, موٹا ہے, جویں چھری لگی نہیں ہوندی, اور تھے پہنا سوٹتیاں چوکے پرا سوٹے تے دوسری جنانی دا نک بھی نہیں وڈن جوگی رہی. یہ نہ سبزی کٹی جاندی. جب کلاڑے کو چھری لے ایک کلاڑے دا بھی کواڑا کہ نے لکڑیاں وڈن والا, درخت وڈن والی کواڑی. کند دا مطلب ہے منہ موٹا ہو جانا, اگوں مڑ جانا, دندے پہ جانے وغیرہ وغیرہ, کہ جڑا کسی سین وڈے نہ ایتھے زور نہ مار دے جاؤ, دھار ہوئے گی تے وڈے نہ. کہندے اونوں تیز کرو, اگر انہوں تیز نہ کرو گے تو زور مارنا پڑے گا, زور لانا پڑے گا اگر انہوں تیز نہ کیتا. سنیے, بزنس میں زور کیوں مارنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد تھک کے بندہ ناکام ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ہائے یہ نہیں بڑھیا جاندہ, میں سویر دا زور والا چھالے پالے ایتھے آ کے سی ڈگنے ہیں. کنے دن ہی ہو گئے کوئی بچت ہی نہیں ہوندی, کنے دن ہو گئے گاہ کی نہیں پیندا, کنے دن ہی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کلہاڑا تیز نہیں کیا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے, کہ اسی کام سیکھیا نہیں ہے. بغیر سیکھے تو جدو بزنس آنے آ تے پھر رہنزی دل کر دیا تھک سویرے کچھ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. کیوں؟ کیونکہ کوئی کام سیکھے ہی نہیں ہے. آپ نے جس فیلڈ میں آنا ہے, آپ نے خدمت کرنی ہے, آپ نے ہارمونیم بجانا ہے, ورشپ کرنی ہے, طبلہ بجانا ہے, ڈھولک بجانی ہے, آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, آپ نے مونگ پھلی بیچنی ہے, سبزی بیچنی ہے, آپ نے تربوز بیچنی ہے, آپ نے ویلڈنگ کی ورکشاپ کرنی ہے, لکڑی کی ورکشاپ کرنی ہے, آپ نے انجینئر کا کوئی کاروبار کرنا ہے, آپ نے آن لائن بزنس شروع کرنا ہے, آپ نے اپنا کال سینٹر کھولنا ہے, A to C. پہلے اس فیلڈ میں مہارت حاصل کریں.
تھوڑا ٹائم لگا کے اس کام کو سیکھیں، اور سیکھے ہوئے بندے کے پیچھے دنیا چلتی ہے، دنیا۔ اچھا نائی ہوئے نا، اچھا نائی بال کٹن والا واقعی تے او دے مام تے راشی لگا رہندا ہے، تے جڑا سیکھن تو بغیر بیٹھا ہے نا، جن کو ایک دفعہ بال کسی نے خراب کر لینے، وہ دیر رات ہی سوچدا ہے یار کوئی فائدہ نہیں، میں تے سوچنا کوئی ہور کام کر رہا، تو نوکری چنگی سی، اچھا میں ہن انج کرنا، میں پہلے ٹائم نوکری کراں گا، جڑی تنخواہ کماواں گا دا کرایہ دے دا کراں گا، بل دے دا کراں گا۔ تو شاباش بھئی، کاروبار تو چنگی کیڑی شے ہے؟ وجہ کہ تو نے پراپر سیکھا نہیں، تینوں 3 مہینے بعد کسی نے کھتلی دے دی سی، تخنی دے دی سی، تو تے کاریگر ہے، اے استاد تینوں استعمال کرن دیا۔ نو، کبھی ایسا مت کرے جب تک استاد نہ کہے گو ہیڈ، جنہی دیر استاد اجازت نہ دے کبھی بھی اپنا کام کاروبار کرنے کی ہمت نہ کرو۔ پہلے سیکھو، کلہاڑے کو تیز کرو، آپ کے اندر کوئی ڈر نہیں آئے گا کہ میں کاروبار کیتا میں ناکام ہو جاؤں گا۔ ناکام ہمیشہ وہی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے کام سیکھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اے حکمت دی گل ہے، اگے کہندا ہے کہ حکمت ہدایت کے لیے، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی دی گل نو سننا، سیکھنا، کسی دی ہدایت، اے عقل مندی ہے، سیکھنا، سیکھن تو بغیر نقصان ہے، بغیر سیکھا کوئی بندہ کدھر بھی کھلوئے گا، چاہے وہ پانی بیچنے والا کیوں نہیں، وہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ میں نے نا، میرے گھر کی بات ہے کہ بڑی ریڑیاں ادھر لگی ہوئی ہیں باہر، یہ بھی ایک ہنر ہوتا ہے۔ رضا نے اس کام کو شروع کیا اور اس میں اچھی بڑی انکم تھی، ہم بھی خوش ہو گئے کہ چلو یار بندہ کاروبار چاہ رہے، 1-2 مہینہ کیتا، 3 مہینے کیتے چھڑتا، انکم نہیں کام ہوئی، انکم آ رہی تھی، پانی بنانا بھی آ گیا۔ وجہ کی ہے وہ تے سیڑھی والے نہیں کھلن دیندے، بھئی سیڑھی والے تے کلے نوں نہیں کھلن دیندے، باقیاں دے نال بھی تے دنیا دے نال چلن ڈیا نا کام، ساری ریڑیاں تو کرال چوک سے ختم نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک فن ہے کہ جب تک آپ اس کام کے لیے استادوں سے مار نہیں کھائیں گے کہ سیڑھی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے، کون سی لینگویج بولنی ہے، یا جب یہ وقت ہوتا ہے تو آپ کو کون خبر دے گا، یا اس میں یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ نے کس جگہ اپنا پرماننٹ ٹھیکہ بنانا ہے، میں ایمان سے کہتا ہوں کہ کوئی آپ کو کام نہیں کر سکتا۔ دنیا نے سارا کچھ تو نہیں نا بند کر کے چلی جاتی سیڑھی بھی، یہ بھی ایک ہنر ہے، لیکن یہ سیکھنے سے آتے ہیں۔ آپ سبزی بیچتے ہیں، آپ کی سبزی پرانی ہو جاتی ہے، آپ کسی ماہر دکاندار کے پاس بیٹھ جائیں۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں، دکان پہ سبزی بیچنا مشکل ہے، ریڑی پہ سبزی بیچنا آسان ہے۔ ریڑی والا اپنی مرضی سے جہاں مرضی جا سکتا ہے، جڑے مرضی محلے جتنے دکان دور دور تک نہیں، ریڑی والا اتنے بھی جا سکتا ہے رکشہ لے کے۔ کیوں؟ ہمارے اندر ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے، وجہ ڈر کی کہ ہم سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ ایسے ہی موٹر سائیکل دیو نا، جے چلا گیا تو تاں کہ انہوں پاؤ گے بھی تے نہیں چلائے گا، انہوں تکا بھی لاؤ نہیں چلائے، کیوں اس نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک مثال ہے نا، سیکھا نہیں ہے، تے جنہوں نے جڑے سیکھے نہیں انہوں نے کہنا پر مینوں واری دو، سیکھیں۔ کلہاڑا کند زور لگانا پڑتا ہے، کند کلہاڑے سے زور لگا تو زور ہی تے مصیبت پاندا ہے کہ جدو بندہ تھک جاتا زور لا کے بس۔ سچی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ بزنس میں لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70-80% ناکام کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ان سیکھے آئے ہیں۔ وہ دنیا میں ویکھے نا، دنیا دی چمک دمک، میں کئی ایسے بیوقوف ویکھے نے وہ نے میں کاروبار کر کے کاریگر رکھنے، میں کہ کاروبار کر کے دیکھے کاریگر رکھنے، تینوں گھما کے دے دے تو ایڈا ویکھیا کچھ بھی نہیں کر دے، وہ جڑا 2-4 لاکھ پائی وہ بھی کھا کے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، پہلے خود کام سیکھے کریں، اس کے بعد ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے، میں 2-4 آپ کو مثالیں دوں گا، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ عورتیں کہتے ہیں کہ بزنس نہیں کر سکتی، عظیم ذرا سنبھالنا نہیں، میرے پاس لکھا ہوا میری مدد کرنا، میرے کل اعمال 16 باب ہوگا، لدھیا کا کرمز بیچنے والا۔
آپ کو میں ایک ایسی عورت بتاتا ہوں جو کرمز بیچتی تھی نہر کے کنارے، اور وہ شاگردوں کو، یقین مانے شاگردوں کو فیور کر 16واں باب 14ویں آیت میں پڑھوں گا، ذرا بہنوں سنیں، بھائیو سنیں ذرا، جڑے بیبیاں کام نہیں کرنے دیں۔ اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت، خدا پرست بھی جے نال اباش نہیں ہے، خدا پرست عورت لودیا نام کرمز بیچنے والی بیس سنتی تھی۔ ایک خدا دے شاگرد یسوع مسیح دے شاگرد کلام سنا رہے، ایک دعا کر رہے سن، بھی سن رہی تھی۔ کرمز کہتے ہیں پرپل کلر کو، پرپل کلر یہ کیڑا ہوتا ہے، یہ رنگ پرپل جو ہے یہ کیڑے سے لیا جاتا ہے، یہ سمندر کے کنارے موسٹلی، اور یہ بہت مہنگا ہوتا ہے، نایاب کلر۔ یہ محنت کر کے پکڑتی یا خریدتی، پھر اسے اپنے محلے میں کہہ لیں، اپنے شہر کے باہر کونے میں کہہ لیں، بیچتی تھی۔ کرمز بیچنے والی سنتی تھی، اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پلوس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ بس اس نے انہیں ہمیں مجبور کیا۔ اے پیسے دی کیا بھی گل ہوندی جے کہ اسی پتہ موسٹلی پادریاں نو خادماں نو گھر بلان تے کیوں رہ جانے بہنوں کہ جدوں کول نہیں میں روٹی پکانی، اور روٹی پکان جی 3 سال لنگ جاندے نے، 3 سال وچ کئی نقصان ہو جاندے نے۔ آپ جب خود بزنس کریں گی تو پھر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ جب خود کام کاروبار، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار گھر میں شروع کریں، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار۔ ایک عورت تھی تبیتا نامی، ہرنی جس کا لقب تھا، یہ کپڑے بناتی تھی، یہ بیوہ عورتیں تھی، میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی آپ کو حوالہ ملتا ہے اسی میں، امثال میں ملے گا، اعمال میں ملے گا۔ یہ مر جاتی ہے تو پطرس کو عورتیں بلاتی ہیں کہ تبیتا مر گئی ہے، اور پطرس کو وہ کپڑے دکھاتی ہیں، یہ دیکھو یہ ہرنی نے ہمارے ساتھ رہ کے بنائے تھے، یہ تبیتا نے سیا تھا، یہ تبیتا نے کاٹا تھا۔ تو پطرس ایموشنل ہوتا ہے، اور یقین مانیں کہ وہ اتنی خدمت کرتی رہی ہے، خدمت شاگردوں کی کسی دور میں کہ پطرس نے جا کے اتنے بار دل و جان دعا کی اس مردہ عورت کو زندہ کر دیا، وہ تبیتا ہی زندہ ہو گئی۔ یہ اس کے پیچھے 2 ہی باتیں ہیں۔ پہلی بات تابعداری ہے خدا کی اور خدا کے لوگوں کی، اور دوسری بات آپ کی انکم ہے، آپ کا پیسہ ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اپنی جسمانی دولت سے، اپنے لیے ناراضگی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، ڈیفینیٹلی۔ اور منسٹری کا جتنا نظام تھا، کوئی اسمانہ تو نہیں سن ڈالر ٹیک دے، نہ شاگرد پٹ کے کرتے سن، یہ سب سے زیادہ یسوع مسیح کو منسٹری سپورٹ کرنے والی عورتیں تھیں جو کاروبار کرتی تھی۔ آج اسی سارا دن سو کے منجی دا بیڈ کا برا حال کر چڑھنے، مہینے بعد جو بل لگتا ہے پھر اسی لبن ٹورنے بل کون دے گا سانو، لیکن کام نہیں کرتے۔ گھر میں یقین مانے ایک دور تھا، میں نے دیکھا گجرا والا میں، عورتیں موم بتیاں بناتی تھی۔ اب آتے ہیں ایک اور عورت، امثال 31واں باب، جس کو سگر بیوی کا لقب دیا گیا۔ میں صرف اس حوالے کو پڑھوں گا، پھر اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ امثال، سلیمان کی امثال، حکمت کے بادشاہ کی۔ 31واں باب۔ بہنوں یہ آپ کی نظر ہے، ذرا سنیں۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ اے بھائیو اے لائن توڑے واسطے میں، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ کنوں ملتی نیکوکار بیوی؟ جڑا آپ نیک ہوتا ہے، جڑا خدا تو ڈرتا ہے۔ گالاں کڈن والے وہ نیکوکار ہوئے بھی نا تو 3 مہینے بعد وہ بھی اگوں کڈن لگ پہ۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے، اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے، اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ سن لو ذرا، غور کریں، اسے منافع کی کمی نہیں ہے،
وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اسے نیکی ہی کرے گی اور بدی نہ کرے گی. وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اون اور کتان. پہنو میرا فوکس تسی میں لوگوں جواب دو. وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے کہ بندے کو کہیں میں لے آ کے دے گا کر لا گی, لبے گا کر لا گے. ڈھونڈتی ہے, ایفرٹ, کوشش کرتی ہے, کوشش کرتی ہے, ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. جیڑی یہ عادت آج ساڈیاں بیبیاں تو مکی گئی. اے بندے نو روٹی بنا کے خوشی نہ نہیں دے دیا تو خوشی نہ دوجا کام میں نہ کتوں کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میڈم بائبل میں لکھا ہے کہ آدم دی ہوا جڑی اس نے کی سی ہیلپر, مددگار. کیڑی مددگار؟ اس کو کام میں سپورٹ کرنے والی, ہیلپ کرنے والی. ہیلپر, تنگ کرنے والی نہیں. سنیے, وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. آج کوئی غلطی نہ کوئی پین کام کر رہی نا گھر ایک دن زیادہ کر لے تو آدھی روٹیاں ہوٹل تو لے آؤ, میں تھک گئی. سنے اٹھتی کدوں میں 11 بجے اٹھنے والی بیبی ہو. ذرا سنو, بچیاں میں چھٹیاں ہو جاتے ساڈے تے میں لگنا برادری کا بیڑا ہی گرک ہو جاتا ہے. وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے, اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے. کدوں کھواتی ہے؟ اٹھ کے 1 بجے ناشتہ کراؤندی, دوپہر میں بندے بیمار کیوں نہ ہون غریب. وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے. ہاللویا, آئی پراؤڈ. اپنی لونڈیوں کو, لونڈی کہتے ہیں غلام, نوکرانیوں کو بھی کام دیتی ہے. کیوں دے رہی ہے؟ کہ آپ ہی رات کو اٹھتی. ایتھے تے کئی آدمی کام والیاں آ کے انہاں ٹھاندیاں ہوئیاں, اے تہاڈا بوا کھڑکا چلے گئے, تم اٹھے ہی نہیں. وہ کسی سنیں ذرا ایک اور بھائیو آپ بھی سنیں. وہ کسی کھیل کی بابت سوچتی ہے تے سوچتی ہوئی ہوتی ہے. کیا کر لیتی ہے؟ کیویں خرید لیتی ہے؟ کیویں؟ پیسے نا. اگلی کو جوڑے نے تے خریدتی ہے نا, اگلی کو ہے نے تے خریدتی ہے نا. وہ کسی کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے, گرے نفع تو ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے. تاکستان, باغ, بزنس, کاروبار کرتی ہے. وہ ایک اور گل بڑی زبردست, وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے. کہ ساڈا تے اج دوپٹہ ہی نہیں سر تے ٹکدا, ساڈا تے یقین منو دوپٹہ ہی نہیں ٹکدا. کمر بندنا تے کلے دور دی گل ہے. اسی کوٹھے کے دوپٹہ لینا نہیں اج تک ساڈیاں نویں نسل نوں تے ہوندا ہی نہیں جی. تے جڑیاں 40 تو اوتے والیاں شاید انہاں نوں ہوندا, 40 والیاں نوں نہیں ہوندا, انہاں دا بھی لتھا ہی ہوندا خیر نہ. اور یہ ایک گھاٹے کی نشانی ہے, ننگا سے, کیونکہ کلام اس کی پیروی کرتا ہے کہ سر ڈھانپنا عورت کے لیے زینت ہے. یہ بھی بے برکتی جے کراچ. وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو, کن کو؟ بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے. ان میں کام کرنا ہے. پنڈا کی بیبیاں یقین منو سورج اگن تو پہلے 3 ویلیاں تک گویا سوٹ چھڈ جاندیاں, پورے سال دے دانے کماندیاں سن. وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے. رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا, کام نہیں کرتی رہتی. رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا. وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں. بڑے پیٹ کی گل ہے. ایسے ہے کہ میں اگر پورا سناواں تے پورا میسج ہے. اٹیرن چھوٹی جی چڑی جے بڑی تیز, جڑا سی انا ٹیرن تے چڑیاں نے آل نہ پایا. بعض کا ٹیرن نوں پتہ نہیں کی کہندے نے, وہ بھی ایک قسم دی چڑی ہے, اونوں پھڑ لیندی ہے. ایڈی تیز, ایڈی چست عورت,
تکلے پر ہاتھ چلاتی. آپ کو یوں کہہ لیں کہ چرخے دے اوتے کپڑا بنانا, چرخا کٹ کے تے کپڑا بنانا, پونیاں. آپ مشینیں بناتی ہیں, آج سے آپ 100 سال پیچھے جائیں تو چرخے پہ کپڑا بنتا تھا, کھڈیوں پہ کپڑا بنتا تھا, جلائے جڑا کام کرتے سن. سو وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے, وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے, مجبور لوگوں, ضرورت مند لوگوں بھی دیندی ہے. کلی نہیں بزنس کرتی ہے نا, پیسہ کماؤن دئی ہے. ابھی وزن ودالا ہے نا بیلیا بہ بہ کے, کام نہیں کرنا. بندہ قرضے تھرے ڈوب جے, ساڈی نیندر نہیں پوری ہوئی. بس ہم تے ڈیمانڈاں کرنیاں کس طرح دے لے پر لے تو کیوں نہیں نال دے ہاتھ بٹا دی؟ کیوں؟ تجھے شوق ہے نا تو خود کام کر. کیوں سستی اور کاہلی نے تیرا بیڑا گرک کیا ہے؟ سنیں, وہ اپنے گھرانے کے لیے, یہ سنیں ذرا, وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی. یعنی ہائے ٹھنڈ گرم پانی پانڈے نہیں دھوپ دے, کئی تے ٹھنڈے پانی کی وجہ تو اس جڑے جناب چہل دے پیٹیاں تے رکھنے بھی گاڑی کے تے لا لیندے, خیر ایک بریک دھوپ دے کٹھی تو لا دے. کئی تے اج کل ڈسپوزیبل لے آ کے چھاپر پا کے سٹ چھڑ دیندے, ٹھنڈے پر پانڈے دی لوڑ ہی نہیں. نو, کپڑے دھونا ہمارے لیے ٹھنڈے پانی میں آج تو مصیبت بنی ہے. میں بیمار ہو گئی کپڑے دھو, وہ نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے. خاندان بنایا نا اللہ نے اپنی نے, سرخ پوش, خوبصورت. ہاتھ مرجھائے چہرے, بچے بیچارے ہوٹلوں کی روٹیاں کھا کھا, کسی نہ کام دے کپڑے پا پا, سرخ پوش. ایک عورت کی وجہ سے, کون سی عورت جو کام کاروبار کرنے والی ہے. میں 5-5-6 ہزار والا کام نہیں کہہ رہا, آج میں اس کی ترتیب بتاتا ہوں آپ کو. میں یہ 2 آیتیں رہ کے میں پڑھ لوں ذرا. وہ اپنے لیے ناگرین بالا پوش بناتی ہے, اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے. اے وہ کپڑیاں دا جے برانڈ, اے بی بی دے کپڑے دا برانڈ ہے تے آپو بناندی ہے اپنے پیسے کو. بندے دی گردن تے انگوٹھا نہیں رکھیا مینوں بھی لیا کے دے گا تے روٹی پکے گی نہیں تے میرے کو بھی نہیں پکدی. ایک فنکشن تے 3 پاؤ گا, پر کچھ کرو تے صحیح. فیساں بل کرائے ہر شے پے کے سارا کچھ بندے کو کروانا اس کوشش, تے آپ ہی ڈیمانڈ کرنی ہے. نو, غربت میں جانے کی وجہ ہے یہ. ایک عورت دیکھے کہاں تک جاتی ہے, وہ اپنے لیے ناگرین میگا بالا پوش بناتی ہے, اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے. اور اس کا شوہر کیا ہے؟ سن لے, ایسی عورت کا شوہر کیسا ہے؟ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے, وہ اپنے ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو سانو دے بزرگوں کو بہن جو چھڑ گئی نہیں بیوی, تو اتنے کی کرنا ہے, ٹائم نہ کہا ہے میں کچھ نہیں پکانا ہوں گا, کچھ لئی بھی ہیں. نو, بیماری کی 70% 80% یہ آن لائن اور یہ ہوٹلنگ اور عورت کی سستی ہے. سچی بات ہے. وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے. ایلو پڑھو, کوئی شک رہ گیا؟ بچہ کوئی شک رہ گیا؟ وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر کیا کرتی ہے؟ پاندی بھی ہے تو بیچتی بھی ہے. ہیلو باجیو, کون؟ شوگر بیوی. اچھا شوگر کا ایک ذہین بھی تھے تو میں ویسے شوگر تو خوبصورت بھی کہنا ہوں. ذہین بیوی ان تو خوبصورت, شکل دی نہیں عقل دی. شکل والی بات لکھا ہے کہ حسن دھوکھا ہے, اگے لکھا ہے تیویں آیت چ حسن دھوکھا تے جمال بے سماعت ہے. جڑی کو خدا دے فضل نال کوئی تھوڑی منہ متھے لگن والی ہے او دے نخرے نہیں مکدے ساری زندگی. آگے بڑھتے ہیں.
وہ مہین کپڑے بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالے کرتی ہے بزنس سے کہ سوداگراں دے نال اگلی دا بزنس ہے کہ سوداگراں دے نال کپڑے بیچتی تے پٹکے لیندی دیندی کہ اے دے بدلے ہے تے اے دے بدلے ہے. عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے، روتی نہیں رہتی. آنے والی زندگی میں ہنسے گی، ہنستی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی پوشاک اور حرمت، عزت اوپر یہ نہیں چلی گئی ہنسنا ہی ہونے. مہنگی مہنگی گاڑیاں، پوشاک، بزنس میں اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں. یہ دیکھیں عقل کی باتیں، لڑائیاں نہیں، سڑیاں نہیں، تانے نہیں. بندے دے پچھلے ہی کون دے رہے وہ ساری زندگی. موسٹلی ناکامی دی وجہ ہے یہ. میں تو نہیں کچھ کرنا، آپ ہی کرے گا پوریاں پہ، آپ ہی کرے گا پہ پوری. اور میں آپ کو ایک سچی بات کہوں، میں نے اس کی نا بڑی آج صبح بھی اٹھ کے میں کوئی گھنٹہ بیٹھا ہوں اس پہ جو سب ابھی ہے تھوڑی سی لائنیں وہ لکھی بات. میں نے اس پہ کل پرسوں ترسوں میں نے اس پہ بڑی اس میسج پہ بڑا میں اس کے لیے دعا کی اور بڑا اس کو میں نے رگڑا کریچا. میں نے کہا خداوند ہمارے بچے ناکام کیوں ہیں؟ بچوں کی تعلیم ایجوکیشن مکمل کیوں نہیں ہو رہی؟ بچوں کی یسوع مسیح والی جو صحت کا قامت، میں واپس اس پہ جاؤں گا، قامت میں کیوں نہیں بڑھتے؟ کیوں وہ خوبصورت انرجیٹک ان کے مطلب کہ 15-16 سال کی عمر میں وہ اینجی ہوندے جو مرن والے نے، پیلے رنگ، برے بحال تے بانکے دیاڑے. کیوں؟ پجامہ اور ٹوپی اور شلوار اور کیوں؟ اس کے پیچھے جو مجھے جواب ملا 85% ماں کا ہاتھ ہے. نہ ٹائم پہ کھلانا، نہ ٹائم پہ اس کی تربیت کرنی، نہ اس کو ٹائم پہ اٹھانا اور نہ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرنا. 15% اس کا بچہ خود ذمہ دار ہے. باپ غریب لگا ہے بے وقوفاں، کمائی جا رہا ہے، لے ہی جا رہا ہے، کمائی جا رہا ہے، پردیس کٹ رہا ہے، بلا بلا بلا. اور پردیس رہ کے بھی پیڑا ہی ہے کہ میں کی کرا ہوں تو میں فون تے دسیا نہیں سی. نو مت کوسے اس غریب کو جو آپ کے لیے اپنی خواہشیں ختم کر دیتا ہے، آپ کے لیے اپنی خواہشیں ختم کر دیتا ہے. گھر کا کمانے والا، میری بہنوں، گھر کا کمانے والا، اس کے کپڑے گھر میں سب سے کم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کے کپڑے گھر میں سب سے کم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی جوتیاں گھر میں سب سے کم ہوتی ہیں. کیوں؟ جواب ہے نا؟ تو جواب ہے نہیں نا؟ گھر میں کمانے والا اپنی مرضی سے کہیں بیٹھ کے نہیں کھاتا. سب سے پہلے گھر کی سوچتا ہے، پھر اس میں سے بچا ہوا خود کھاتا ہے. اور پتہ کہتا کیا ہے کہ مجھے فاسٹ فوڈ پسند نہیں ہے، مجھے فلانی چیز پسند نہیں ہے. نو، ایسا نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. سب کچھ پسند ہے، لیکن دل پہ پتھر رکھنے والا وہی ایک کمانے والا ہے جس کو ہم برا کہتے ہیں اور جس کا ساتھ نہیں ہم دیتے. آگے چلتے ہیں. وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے. اے میں جی گل پہلا کہہ رہا تھا کہ اسی بندیاں نہیں کہنے ہیں کہ تو وے. اور میں کہہ رہا تھا کہ 80%. جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی نا تب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ 85% عورت خرابی کر دیتی ہے. کیسے؟ اس کے وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتا ہے. بولو ذرا کیے نہیں رکھتا ہونا جی نہیں یہ تو بندے کی ذمہ داری ہے. نصیب بھائی کی ذمہ داری ہے لکھا ہے؟ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. کاہلی کی روٹی، کاہلی کی نو کہتے ہیں ستیاں پہ نیندر دی. ہاں ٹھیک ہے. میں کئی ایسیاں ویکھیاں نے خدا دیاں بندیاں اور منہ دھون تو بغیر کچن چ ٹر جاندیاں. یقین من
کئی دفعہ ایڈے لمبے بال نکلتے سالن چو روٹی چو کہ میں نہیں، میں تو بٹا لیا میرے کہ گھر میں بدبو آ گئی ہونی جہاں بال سالن چو نکلتے. ان باتوں پہ احتیاط کیا کریں، یہ آپ کی ناکامی ہے. کئی گھر یقین منو کنگے کچھ کنگا پھرن کو دل نہیں کرتا. شاہ کالے یہ شکر بیوی نہیں ہوتی جن نالائق ہوتی ہے، جن کی تربیت سب سے پہلے ان کی ماں نے نہیں کی، اس کے بعد وہ بھی اپنی بیٹیوں کی نہیں کاری. لیکن بات ہو رہی تھی کاروبار کی طرف. یہ کاروبار کرنے والی عورت ہے اور دیکھیں کہاں تک گئی ہے. اور آگے اس کے بیٹے ہیں، اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ با برکت ماں. بیٹے اٹھتے با برکت ماں. وٹن نہیں پہنے ماں نو، کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ ساڑی ماں کی بھی قابل عورت ہے. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے. پادری نے بلا کے شکایتہ نہیں لانا کہ بھائی صاحب اینو سمجھاؤ، آج ہر دوسرے کا آ رہا ہے، اینو سمجھاؤ، اینو سمجھاؤ. جو آئی سسن سورے نے شکایتہ لانا، اینو سمجھاؤ. بھائی کچھ تو ہونا نا جی وجہ سے کہہ کے اینو سمجھاؤ. اور سنیے آپ، بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے. بتھیری بیٹیوں نے، بہت ساری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. بڑی بیٹیاں نے اگے بدلنے کی کوشش کی تھی، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. وہ کون ہے؟ کون ہے؟ بھائی تھوڑے چلے گا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتی ہو تو میں ہوں، تو کہہ نہیں سکتا ہو تو میں ہوں. چلو کتنے کانفیڈنس ہوئے تھے پھر ہے نا. بولو نا بھی وہ میں ہوں جو بتھیریوں پر فضیلت دے گئی. پر کتوں آگے ذرا خوبصورت بیٹیوں کی تعریف سن لیں، پھر ہم واپس آئیں گے اور آخری حصہ میں کر کے تو پھر ہم دعا کریں گے. حسن، یہ جو خوبصورتی کے پیچھے نوجوان پڑے رہتے ہیں، حسن تھوکا اور جمال بے سماعت، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی. اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو. اسے گھر جا کے پڑھیے گا، خاص کر بہنیں، بیٹیاں، نوجوان بیٹیاں، کوائر کی بیٹیاں، اور اسے ذرا غور سے دیکھیے گا اور دعا کیجیے کہ خداوند مجھے ایسی بنا، میں ایسا بننا چاہتی ہوں. بات آئے گی واپس کہ جو عورتیں سب سے پہلے، جو بیٹیاں اپنے آسمانی خدا کی، آسمانی باپ کی، روحانی باپ کی، اپنے جسمانی ماں باپ کی فرما بردار ہیں، ان کی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے. اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی، شوہر آپ کا مالک ہے، خداوند ہے، وہ آپ کا بادشاہ ہے، اپنے شوہر کی تابع رہے. آگے ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے، کیونکہ آئی لو ڈاٹرز، میں اپنی جو بیٹیاں، جو میں کر سکتا تھا ان کے لیے، خالی میسج نہیں، میں نے کہا تھا کہ میں پریکٹیکل بھی دکھاؤں گا. ان کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی جو پڑھی لکھی نہیں ہے. پڑھی لکھی جو بیٹیاں ہیں، مطلب میٹرک یا 8-9 والی، اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. اس میں پڑھی لکھی آ سکتی ہیں اس کام میں بھی، لیکن جو بالکل پڑھی لکھی نہیں، خاص معذرت، میں مطلب یہ کوئی ٹونٹ نہیں ہے، اس سے کوئی برا نہ سمجھے، کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ میرے میسج کا حصہ ہے. میں جاب کے بھی گیمز کھولوں گا اور میں مطلب جھاڑو کے بھی اور نالے کے بھی. اور اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو میری بیٹیاں گھر گھر جا کے کام کرتی ہیں، گھر گھر. کیوں میری بیٹی ہو؟ 5-6 گھنٹے ہم جاتے ہیں، 2-2, 4-4 گھنٹے. کیا ملتا ہے مہینے کے بعد جا کے 6,000 10,000؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ آپ کی 1 گھنٹے کی اجرت اتنی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کے لیے ہم نے ایک اپرچونٹی دی ہے، سلائی سینٹر، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سوئنگ سینٹر. اور اس کا کام بالکل مکمل ہو چکا ہے.
मशीनें आ चुकी हैं, लग चुकी हैं। प्रायोरिटी उन बेटियों को दी जाएगी जो फर्माबरदार और संजीदा है। हफ्ते में आपकी 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं, और मेरा ख्याल है 2 ही होंगी, लेकिन बाद में अगर कोई प्लान हो गया तो 3 भी हो सकती है। 2 क्लासेस होंगी। इसके बाद जो अगला सारा आप इसका शेड्यूल है वो सिखा दिया जाएगा। जो मेरी बेटियां सीखने का शौक रखती हैं, और हम कोशिश करेंगे जब तक आपका कोर्स मुकम्मल हो, ये वादा नहीं है कि जब आप कोर्स मुकम्मल करें आपको एक साथ सिलाई मशीन दी जाए, जिससे आप अपने घर में बैठ के अपने मोहल्ले के कपड़े सिलाई कर सकें। अगर नहीं, आप छोटी फ्रॉक बनाकर, छोटी छोटी न्यू बॉर्न बेबी की फ्रॉक बनाएं, इसे अपने घर के स्टैंड, अपनी गली के सामने लगाएं, इसे अपने शोहर को दे, बाहर रोड पे एक रस्सी उधर बने तो एक रस्सी इधर उत्ते ला के बेचे। शाम को 2-3 घंटे आप दिहाड़ी, दिन में 10 बनाएंगी तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि 1500 रुपया आपको बचत होगी उसमें। 1500 आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी प्रॉफिट भी मिलेगी आपको। 10 फ्रॉक बनाने पे आपका जो खर्चा आएगा, मेरा ख्याल है कि वो 2000 से 2500 आएगा, क्योंकि आपको उससे बाजारी कपड़ा नहीं, आपको लंडा बाजार से, हमारे क्राल चौक में बड़े ही कपड़े बेचने वाले हैं, आपने रंग बिरंगी बनानी है। एक टोटा लें, उसमें से आप 5 निकालें, दूसरा टोटा लें, 5 निकालें, और इसी तरह आपका स्टॉक, जितनी आप ज़्यादा बनाएंगे स्टॉक बढ़ेगा। और आप वो बना के बाहर कहीं भी रख के बेचें। जुमा बाजार में, मंगल बाजार में कोई स्टॉल खरीदे, अपने शोहर का अपना पार्टनर बनाए। एक मशीन से मोहल्ले की बच्ची पकड़े, 2 मशीनें बनाए, 3 मशीनें बनाई। एक दिन करते करते आपका कारखाना कहलाएगा। सच्ची बात है, आपका कारखाना बनाएगा। और इसकी इब्तिदा हमने कर दी है। इसके लिए आपको बुआ जी से, बाजी यास्तर से, जो मिसेस वसीम है, और देन वसीम मार्क साहब से मिलना पड़ेगा, जिन्होंने अपना एडमिशन करवाना है, जिन्होंने इस काम को सीखना है, जो शौक रखते हैं। इसके पंफलेट जो बने हुए हैं, आप जो लोग शौक रखते हैं, कारे को सकन वास्ते नहीं खड़ना, जो यंग बेटियां हैं, अजीम, जब ये आपने देने हैं तो आपने गौर करना, अगर आप देंगे तो, नहीं तो मैं वसीम भाई को दूंगा, वो देंगे, कि वो बेटियां लें जो वाकई इस पे अमल कर सकती हैं। ये देखें, नजर आ रहा है आपको? और ये हमारा घर का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वहां पे होगा, आपको दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, और ये फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जाएगा। जो टीचर की सैलरी होगी वो आप यूं कह लें कि आपका चर्च दे देगा, लिविंग होप सिलाई सेंटर। और इस पे आयत लिखी हुई है, वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी से अपने हाथों से काम करती है। ये वही आयत है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा था। सो चर्च, मेरे दिल में ये बोझ है, और हम चाहते हैं कि अब हम अपनी बेटियों को गैरों की तरफ नहीं, बल्कि गैरों को अपनी तरफ बुला के तो काम कारोबार दें। और ये एक अवेयरनेस है, इसे नेगेटिव नहीं लेना। जो बच्चा वही फर्माबरदारी करेगा, ताबेदारी करेगा, वही कदो कामत, जोर, रुपए, पैसे, हिकमत और सब चीजों में बढ़ेगा। आपने कहा ना कि यीशु मसीह हमारा आइडियल है, तो यीशु मसीह की जिंदगी में ये बात अव्वल थी। और दूसरी बात, ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क हो चुका है। ये अगर आप कल ही आएंगे तो मैं ईमान रखता हूं कि शायद परसों से क्लास शुरू हो जाए, इसका होमवर्क पूरा हो गया, स्टूडेंट पूरे हो गए। तो उसके बाद मैं आप भी कर दूंगा, जितने समझ ना आई ना तो मैं भी हेल्प कराऊंगा। लड़कों के लिए हमारे बेटे जो हैं, ये इमीडिएटली नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद शॉर्ट कंप्यूटर कोर्स, मेरा जो ऑफिस है हम यहीं पे करेंगे, 3 महीने का, 6 महीने का। इसके लिए भी हम प्रोफेशनल टीचर देंगे। हफ्ते में 2 क्लासेस हो, 3 हो, जो मैट्रिक और इससे ऊपर वाले हैं। बेशक उसके बाद कॉल सेंटर करें, कुछ भी करें, उसके बाद आप अपना काम कर लें। और वेल्डिंग, जो नहीं पढ़े लिखे, और वुड के कोर्स, हमारे इक्लेसिया को खुदा ने इतने अच्छे लोग दे दिए हैं कि जो इसमें मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, बल्कि खड़े हो चुके हैं।
تو ہم اپنے نوجوان بیٹوں کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ویلڈنگ وڈ اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں باربر کا بھی ہم انتظام کریں، لیکن یہ 2-3 کام ہم بہت جلدی کر لیں گے اور کوشش کریں، دعا کریں آپ، ہم کوشش کریں گے کہ اسی سال میں ہم اپنے بچوں کو یہ دے سکیں۔ لیکن پلیز آؤ کرسچن بہن بھائیوں، بزنس کی طرف آؤ، کاروبار کی طرف آؤ ان سارے معاملات سے، یہ 35 ہزار والی نوکریوں سے نکل آؤ۔ کیا کرو گے؟ آج 32 ہزار والی نوکری 1 مہینہ نہ ملے تو اتنا قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ 15 ہزار والی نوکریاں کر کے کیا کما رہے ہو آپ؟ اس سے کوئی فائدہ ہے؟ روٹی بھی پوری نہیں ہوتی جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول کہاں کا کہاں چلا گیا، گورنمنٹ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ہاں بزنس، اگر آپ کو بیگن پیچھے سے 100 روپے کلو ملے ہیں تو یہ قانون اجازت دیتا ہے آپ 150 روپے کلو 125 روپے کلو بیچیں، لیکن بیگن 20 روپے کلو ہیں، آپ کی تنخواہ 25 ہزار ہے، بیگن 200 روپے کلو بھی ہو جائیں گے تو تنخواہ 25 ہزار ہی رہے گی۔ 200 گنا بیگن بڑھ گیا نا بارشوں کے موسم میں، جب سبزیاں نہیں آتی تو تنخواہ بارشوں کے موسم سے دل کرتے روک لیں، اگے کام نہیں چلتا پیا۔ اس لیے پلیز زور تب لگانا پڑتا ہے جب کلہاڑا کند ہوتا ہے۔ اگر آپ کلہاڑا تیز کریں گے تو زور نہیں لگانا پڑے گا۔ آؤ سیکھو اور کرو۔ آؤ نوجوانوں، آپ قوم کا مستقبل ہے۔ نوجوان بیٹیوں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں۔ مت سوچا کرو کہ میں اگلے گھر جا کے بعد بچے پیدا کرنے نے تے بس این جی اپنی اماں ہوئی رہنا ہے۔ نو، آگے بڑھو، نکلو، کھڑی ہو جاؤ، پڑھو۔ اگر پڑھ گئی ہو تو اپنی جو تمام انرجی ہے، اپنا جو تمام آپ کا جو نالج ہے وہ ہنر میں، وہ اپنے بزنس میں انویسٹ کرو۔ آپ کو پتہ ہے جہاں آپ جاب کرتے ہیں آپ کا اس میں کوئی ایک میں کہتا ہوں دمڑی حصہ ہوتا ہے، لیکن 100% آپ کا جو طاقت، انرجی اور ٹیلنٹ آپ کی کمپنی دے رہی ہوتی ہے۔ وہ 100% آپ کو یوز کر رہی ہے، لیکن آپ کو کیا دے رہی ہے اس کے بدلے؟ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں چاہیے سے کھائیں تو پوری ہوتی۔ وہ خود اربوں میں کماتے ہیں اور آپ، یہ جو میں دور نہیں جاتا، یہ جو ہمارے بچے کال سینٹرز میں دیگر اس طرح کے اس میں کام کرتے ہیں تو پیچھے سے ڈالروں میں سیلری آتی ہے، $400 $500 $600، اگے کی دیتے ہیں $150۔ کیوں ایسا کام آپ کیوں نہیں خود کر سکتے؟ صرف ہمت کریں، ہمت کی ضرورت۔ ایک سیٹ سے شروع کر لیں، اپنے خرچے کم کر دیں، بیوی کو بولیں کہ بھائی دوپہر کی روٹی سکپ، صبح سے شام سستا کرائے کا گھر لے لیں، اپنی لگژری لائف کو چھوڑیں، نیچے آ جائیں، گراؤنڈ پہ آ جائیں۔ اگر پاؤں زمین میں دستے ہیں تو جانے دیں، قرض اٹھائیں، فریج خریدنے واسطے نہیں، بزنس کرنے کے لیے قرض اٹھائیں، موٹر سائیکل لینے کے لیے، بائکیاں چلانے کے لیے، ہواؤں پھرنا واسطے نہیں۔ لیکن خدا را مت قسطوں پہ موبائل خریدیں، قرض اٹھائیں موبائل فون کے لیے۔ اگر کوئی کام کرنا ہے تو چارج تک یہ موبائل فون آپ کے پاس آنے والے چند ایک سالوں میں جو اس وقت کا ہائی برانڈ فون ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا، گاڑی جو بڑی سٹینڈرڈ کی ہوگی وہ آپ کے پاس ہوگی۔ مت یہ خواب دیکھیں اس کے ایف ایکس کے مہران کے۔ کیوں؟ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے، ہم کوئی مزدور نہیں ہے۔ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ دیکھیں، وہ شان سے پوری دنیا پر، آپ اگر امریکہ کو دیکھیں، کینیڈا کو دیکھیں، ان کو دیکھیں، وہ بھی مسیحی ہیں، وہ بھی اسی یسوع کو مانتے ہیں، لیکن وہ نوکری کرنا پسند نہیں کرتے، وہ بزنس کرنا پسند کرتے ہیں۔ Come on, wake up, جاگیے پلیز۔ اور جو میری بیٹیاں واقعی سوچتی ہیں کہ ہوں میں کسی باجی دیاں گلاں نہیں سنیاں، جو میرے بیٹے سوچتے ہیں کہ میں ہوں جھاڑو نہیں مارنا، وہ ضرور بھائی وسیم سے ملیے گا، بوا جی سے ملیے گا، بہن آستر سے ملیے گا، اور اگر میرے ساتھ آپ کی ملاقات ہو تو ملیے گا۔ ہم مل جل کے آپ کے لیے کچھ کریں گے، لیکن آپ کو وفاداری دکھانی ہے، آپ کو تابعداری دکھانی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔